بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ جب مرزا انجینئر کی توجہ دلائی گئی، اسے کہا گیا یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا۔ ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، توڑے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک فرمانے کو بھی اگر کوئی فضول کہتا ہے تو پھر تو کھوتا تو ثابت ہو جاتا ہے اس بات سے۔ مرزا کہتا ہے ہماری طاقت ہے اسلام 360، وہ چپل والا مطلب مراد لے کے، وہ جوتی والا مطلب مراد لے کے کہہ لیں کہ تو ایک کا بچہ ہے۔ سنیے، میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں، لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کے ایک تقریری مقابلے کے دوران سپیچ کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یقین کیجئے تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ لوگ انجینئرنگ کر جاتے ہیں، بڑا بڑا پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ مرزا انجینئر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے اس قدر گھٹیا اور گندے اور گرے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا کہ یقین جانیے تب ایک ہی جملہ منہ سے نکلتا ہے کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اس نے کیا کہا سنیے ذرا۔ تو نمازیں ہیں 5 رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کی گفتگو کے اندر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو 6 بار، جی ہاں 6 بار، آدھی درجن بار فضول کہہ دے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ بھی کہے کہ اصل عاشق رسول میں ہوں، تم لوگ غدار ہو رسول اللہ کے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ عشق رسول ہے تو پھر رسول اللہ سے غداری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب مرزا انجینئر کی توجہ دلائی گئی، اسے کہا گیا کہ بھئی یہ جملہ تو نے غلط بولا ہے، تجھے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توبہ کرتا، اس کے اوپر رجوع کرتا، مرزا انجینئر نے آگے بڑھ کے اس انداز میں فضول لفظ کو استعمال کر دیا کہ وہ بول لینے میں جیسے کوئی حرج نہیں ہوتا، اور کہتا ہے کہ اردو لنگوسٹک کے اعتبار سے اگر کوئی بولتا ہے وہ بھی ذرا سن ہی لیں آپ۔ باقی یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا۔ ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اب مرزا نے بات کر دی ہے اردو لنگوسٹک کی، تو ہم ریختہ ڈکشنری کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس ریختہ ڈکشنری کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتے ہیں۔ اور اسی ریختہ ڈکشنری کے حوالے سے مرزا انجینئر کے لیے ہم نے 4 انجیکشن جو ہیں وہ بھی تیار کیے ہیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں وہ 4 انجیکشنز مرزا انجینئر کو گفٹ کیے جائیں گے۔ اب ریختہ ڈکشنری کے اکارڈنگ فالتو کا مطلب کیا ہے؟ فالتو کا مطلب ہے جی جو مصرف میں نہ آئے، ضرورت سے زائد ہو، غیر ضروری ہو، فاضل ہو، بیکار ہو اور ردی ہو، نکما ہو، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کون سا؟ فالتو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ توجہ دلانے کے بعد مرزا انجینئر نے جو لفظ بولا فضول، وہ لفظ بے فائدہ، بیکار، بے سود اور وہ چیز جو کسی کام نہ آئے، بے مصرف ہو، فالتو ہو، لغو ہو، بے مقصد ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جناب یہ ہے مرزا انجینئر کی اردو لنگوسٹک۔ اس کے حوالے سے جو الفاظ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے استعمال کیے، ان کے یہ مطالب بنتے اور یہ اس کا مفہوم ہے۔
آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی تو کیا ہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی تو کیا ہی شان ہے۔ ایک عام مومن کی نماز کی شان یہ ہے، ایک عام مومن جو نفل نماز پڑھتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور ظاہر و باطن کی طرف متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایک عام مومن کی نفل نماز کی شان، تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھیں اس کی کیا شان ہوگی۔ خود مرزا انجینئر ہمارے اولیاء اکرام کے حوالے سے یہ بات بڑا زور لگا کے کرتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، توڑے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو جو بابے شے کوئی نہیں، جو عام مومن شے کوئی نہیں، تو مرزا انجینئر یہ بتائے کہ پھر عام مومنین کی نماز کو جب فضول نہیں کہا جا سکتا، عام مومنین کی نماز کے حوالے سے جب اس طرح کی گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے حوالے سے تو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اس نبی کی نماز جیسے بھی نماز کوئی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے حوالے سے اس طرح کا جملہ بول دے؟ وہ نبی جن کے حوالے سے ہمارے امام نے کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس رسول کی نماز کے حوالے سے کوئی فالتو اور فضول جیسے گھرے ہوئے لفظ بول دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا پروٹوکول دیکھیے۔ ایک لفظ ہے رائنا، صحابہ یہ بولا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ بات ریپیٹ کر دیں، محبوب پیارے ایک بار بات ریپیٹ کر دیں، رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ایک بار بات کو ریپیٹ کر دیجئے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ لیکن یہودیوں نے اسی لفظ کو رائنا کہہ کے بولنا شروع کر دیا، اور اس کا مطلب بنتا ہے ہمارا چرواہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے حوالے سے مومنین کو، صحابہ کو، اور آج تک کے لیے اصول بنا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے نبی کے جان نثارو لا تقولوا راعینا، عرض ان سے کرنی ہو تو لا تقولوا راعینا، محبوب کے صحابہ راعینا نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن اس لفظ کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظ بنا رہا ہے جو کہ رسول اللہ کی شان کے منافی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک لفظ ہے رائنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، فی نفسی، لفظ کا مطلب بھی برا نہیں ہے، اس کے مطلب کے اندر کوئی ایسی نامناسب چیز بھی نہیں ہے، صرف اس لفظ کو کافر غلط طریقے سے استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے مومنین کو یہ فرما دے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، محبوب پیارے کے صحابہ راعینا نہیں کہنا۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لفظ بول رہے ہیں، نہ محبوب کے صحابہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ کافر اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ جو لفظ خود ٹھیک ہو، اس کے مطلب میں کوئی غلط بات نہ ہو، وہ بھی اگر کوئی دوسرا، کوئی کافر اس کو غلط انداز میں استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے، اور یہ فرما دیتا ہے قولوا انظرنا، کہ انظرنا کہنا ہے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، مرزا اور مرزا کی ذریت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیسی یہ بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کے اندر ایسے الفاظ بولنا جس کو عرف میں بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا مرزا انجینئر کو اگر کہہ دیا جائے اے تو فضول آدمی ہے اور تو فالتو آدمی ہے، کس طریقے کا تجھے فیل ہوگا؟ اگر تیرے کسی کام کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو تو سیشن کر رہا ہے اوے فضول کام ہے، اوے یہ فالتو کام ہے، کیسا تجھے محسوس ہوگا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج تک تو نے جتنی ویڈیوز ڈالی ہیں ساری فضول ہیں، ساری فالتو ہیں، کیسا تجھے محسوس ہوگا؟ تو یہ بات کھربا درجے نیچے کی ہے، اور ٹریلینز آف دا ٹریلینز ٹائم یہ بات سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ان کے کسی ایک عمل کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مبارک تو ایک طرف، میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک فرمانے کو بھی اگر کوئی فضول کہتا ہے، اس بندے کو بھی اپنے ایمان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ضرور ہے
کہ یہ میں کیا کری جا رہا ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں. کس طریقے سے مرزا انجینئر نے رسول اللہ کی نماز کے حوالے سے یہ جملہ بول دیا. اور آج بھی مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس مرزا کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں. وہ تم تو اللہ رسول کے لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. تو جو بندہ رسول اللہ کا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، کس طریقے سے اور کیسے وہ تمہیں اللہ اور رسول کی بارگاہ کے اندر مقبول بنا سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب پیارے رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کر. اور یہ کیا ہے؟ نافلۃ لک. محبوب پیارے یہ تیرے لیے نفل ہے، تیرے لیے گفٹ ہے، تیرے لیے بونس ہے. محبوب پیارے یہ ہوتا ہے ترجمہ مرزا انجینئر. جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو جس ذات کے حوالے سے ترجمہ کیا جا رہا ہو اس کے حوالے سے غور بھی کیا جاتا ہے. جب ترجمہ کیا جا رہا ہو پھر فرق کیا جاتا ہے کہ مکرو کا ترجمہ کیا کرنا ہے اور مکر اللہ کا ترجمہ کیا کرنا ہے. اگر تیرے اسی ترجمے کو کہ نفل کا ترجمہ فضول کرنا ہے یا فالتو کرنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کے اندر کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہا ہے کہ محبوب پیارے رات کے کچھ حصے میں فالتو نماز پڑھا کر، یہ تیرے لیے فالتو ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فالتو کا حکم دے رہا ہے؟ مرزا ایک بات کو کرنے سے پہلے کئی اینگل سے سوچنا پڑتا ہے بندے کو، لیکن تو اس ٹائم کے اوپر موجود بات کے حوالے سے بول دیتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بات کی جو ضرب ہے وہ کس کس جگہ کے اوپر جا کے پڑے گی. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب پیارے یسألونک عن الانفال، یہ تجھے انفال کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے، یہ گفٹ جو انہیں ملتا ہے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں. تو محبوب پیارے کہہ دے قل الانفال للہ والرسول، کہ کہہ دے کہ یہ انفال جو ہے یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی ملکیت ہے، اعلام تملیغ کے لیے. تو مرزا سوچ کہ اگر تیرے والا ترجمہ کیا جائے تو کیا نعوذ باللہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فضول یا یہ فالتو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. دو اس کے حوالے سے بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم ذرا چیزوں کو مختصر کرتے ہیں کیونکہ مرزا جیسے فضول اور فالتو آدمی کے اوپر اتنا وقت لگانے کی بھی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. اب مرزا نے اپنی اس فضول اور فالتو گفتگو کے اندر، یا یہ کہنا چاہیے کہ مرزا جیسے فضول اور فالتو انسان نے اپنی اس فضول اور فالتو گفتگو کے اندر جو جو جھوٹ اور دجل کاریاں کی ہیں، ایک بار ہم انہیں بھی واضح کر دیتے ہیں. اس گفتگو کے اندر ایک مرزا نے بات یہ کی کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے فالتو. سنیے ذرا. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. تو جناب مرزا اور مرزا کی ذریت نے یہ بات دنیا کی کسی ڈکشنری، کسی لغت سے ثابت کرنی ہے کہ نفل کا مطلب فالتو ہوتا ہے. تو اگر مرزا اور مرزا کی ذریت یہ بات کسی ڈکشنری، کسی لغت سے نہ دکھا سکے کہ عربی کے نفل کا مطلب اردو میں فالتو ہوتا ہے، بس پھر ہم اتنا ہی کہیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یا اس کا ترجمہ اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس سے اگلی بات مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ چیز جو نعوذ باللہ من ذالک فالتو تھی، اس فالتو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سنیے ذرا. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب یہ بات بھی کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کس نے لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ کس ہمارے مستند عالم نے، یہ مفتی نے یہ بات کہی ہے؟ کسی نے نہیں کہی ہوگی. اور اگر تم یہ بات بھی نہ دکھا سکو تو پھر وہی بات فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور پھر مرزا انجینئر نے بڑے زور لگا کے یہ بات کی کہ سنت کا لفظ نہیں ہے حدیث شریف کے اندر. جناب سنت کا لفظ نہیں ہے. اور حدیث شریف میں کون سے لفظ ہیں؟ صرف دو لفظ ہیں. کون سا؟ فرض اور نفل. سن لیں ذرا مرزا کی گفتگو.
یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے. اگرچہ حدیث شریف کے اندر فرض اور نفل کے ساتھ ساتھ تطوع کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن بحث کو ادھر ہم نہیں لے کے جاتے. یہ جو مرزا نے بات کی کہ سنت کا لفظ نہیں ہے حدیث شریف کے اندر، اس کے حوالے سے مرزا کو صرف دو پھکیاں پیش کر دیتے ہیں. ایک ترمذی شریف حدیث نمبر 414، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ثابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنتی من السنتی من السنتی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 414 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتوں کو اپنی سنت میں سے قرار دے رہے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ لفظ ادا ہوتا ہے من السنتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی قسم کی حدیث شریف اور اسی مضمون کے ساتھ حدیث شریف سنن ابن ماجہ 1140 نمبر کے اوپر بھی موجود ہے. اور اس سے خطرناک بات مرزا کے لیے یہ ہے کہ مرزا کے دونوں بابے زبیر علی زئی اور البانی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے. تو اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا مرزا انجینئر پڑھتا نہیں ہے؟ کیونکہ مرزا انجینئر خود کہتا ہے کہ وہ علماء جن کے شو کیسوں میں کتابیں پڑھی رہتی ہیں پڑھتے نہیں ہیں، استفادہ نہیں کرتے، وہ گدھے کی مانند ہے. اب بات گفتگو میں آ گئی ہے تو ذرا مرزا کی یہ بات بھی سن ہی لیں. لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال. تو مرزا اگر تم نے سنن ترمذی نہیں پڑھی اور سنن ابن ماجہ نہیں پڑھی اور تیرے پاس پڑھی ہوئی ہے شو کیسوں کے اندر، تو پھر تو کھوتا تو ثابت ہو جاتا ہے اس بات سے. خیر ہم اس بات کی طرف زیادہ فوکس نہیں کرتے، اس سے آگے چلتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ہلکی سی ایک بات کہہ دیں کہ وہ اسلام 360 جو مرزا انجینئر کی طاقت ہے، مرزا کہتا ہے ہماری طاقت ہے اسلام 360، اس اسلام 360 کے اندر بھی اگر ترمذی شریف کی حدیث نمبر 414 کے نیچے ریفرنسز کے اوپر کلک کریں، جو نیچے سے کھل کے اوپر نظر آتی ہے چیز، وہ مرزا کے لیے شاید موت ثابت ہو. اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو صحیح ہے. تو مرزا گزارش یہ ہے کہ کم از کم جس چیز کو تو اپنی طاقت کہتا ہے اسے ہی پڑھ لیتا ہے. پھر مرزا انجینئر کہتا ہے سنت کی ٹرم جو ہے وہ فقہا کی ٹرم ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے بار بار اس نے فالتو کا لفظ جو ہے استعمال کیا. سنیے گا ذرا. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو اندازہ کیجئے کہ کتنی بار اس فالتو اور اس فضول شخص نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے فالتو کا لفظ استعمال کیا، اور بعد بھی جھوٹ بول رہا تھا. کیونکہ ہم پہلے ہی جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے، پھر اس کے بابوں کی تحکیم کے ساتھ جو صحیح حدیث شریف ہے ان کے حوالے سے ہم یہ ثابت کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں من السنتی کے الفاظ موجود ہیں. پھر مرزا انجینئر نے ایک اور ہم پہ جھوٹ باندھا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا. ارے بھئی ہم کہاں بات کہتے ہیں؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ کدھر یہ بات لکھی ہے؟ تو وہ لکھی ہوگی میرے استاد گرامی رحمہ اللہ کی زبان میں ٹلات شریف کے اندر. پتہ نہیں اٹل وار کا اس کا حوالہ ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کہتے. تو مرزا کسی کے اوپر جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لیا کر. اور پھر اس کے بعد اس جملے کے اندر مرزا نے کمال بات کی کہ میں جو فالتو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں پنجابی والا نہیں کہہ رہا، عربی والا کہہ رہا ہوں. سنیے ذرا. اور اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا. جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا نفلی نماز تھی. تو جناب فالتو بھی آ گیا جناب عربی زبان کے اندر. فالتو میں کون سا کہہ رہا ہوں؟ پنجابی والا نہیں کہہ رہا، عربی والا کہہ رہا ہوں. ایک بار ذرا مزہ دوبارہ لیں ذرا مرزا انجینئر کی عربی دانی کا. سنیے. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا. آپ کو پتہ ہے مرزا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب بھی کوئی فالتو اور فضول شخص فالتو اور فضول انداز میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ فالتو کو کہتا ہے کہ میں فالتو پنجابی والا نہیں بول رہا، عربی والا بول رہا ہوں. اور آخر میں مرزا کے لیے
4 انجیکشنز میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میرے استاذی گرامی نے کو 2 بیچ میں سے ویسے ہی کٹوا دیے تھے، اس میں سے صرف 2 انجیکشنز جن کو دینے کی انہوں نے مجھے اجازت دی۔ پہلی پھکی جو مرزا کے لیے پیش خدمت ہے وہ ہے لفظ چکلا۔ چکلا لفظ کا مطلب ہوتا ہے جوتا یا چپل، اور یہ ترجمہ ریختہ ڈکشنری کے اوپر بھی موجود ہے جو ہمارے بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چپل والی مراد لے کے، چپل والی جیسے کسی کو اینک والا کہا جا سکتا ہے، بوٹ والا کہا جا سکتا ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے چپل والی یا جوتے والی مراد لے کے، اور چپل کے لفظ کو ہم بدل رہے ہیں چکلے کے لفظ سے، تو مرزا کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ یقینی بات ہے جوتا پہنتی ہوں گی، چپل پہنتی ہوں گی، تو کیا ہم مرزا انہیں چکلے والی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اس کے حوالے سے؟ یقین جان ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم خربوں درجے زیادہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب تو رسول اللہ کے حوالے سے اس طرح کے جملے بولتا ہے، اور رسول اللہ کی نماز کے حوالے سے تو نے کہا کہ یہ فالتو اور اس قسم کے الفاظ انہیں استعمال کیے، تو پھر بتا دے کہ کیا آپ کی والدہ کے حوالے سے وہ چپل والا مطلب مراد لے کے، وہ جوتی والا مطلب مراد لے کے کہہ لیں کہ تو ایک کا بچہ ہے؟ ایسی بات کہی جا سکتی ہے؟ تو مرزا انجینئر اگر یہ بات نہیں کہی جا سکتی اور تو کہے گا کہ عرف دیکھو چکلے کو کس مطلب میں لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی تجھے کہیں گے کہ عرف دیکھ اور عرف کے حوالے سے غور کر کہ کس انداز کے اندر فضول اور فالتو کے لفظ کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا انجیکشن مرزا کے لیے پیش خدمت ہے، اور وہ ہے لفظ کوٹھا۔ کوٹھا ہم مراد لے رہے ہیں چھت کو۔ مرزا انجینئر کی جو والدہ ہیں ان کی عمر کافی ہو گئی ہوگی، تو ایسے بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بند کمروں کے اندر، بند گھروں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ چھت پہ بیٹھیں۔ تو کیا ہم یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ مرزا کی والدہ کا جب دل گھبراتا ہے پھر ان کا کوٹھے پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا کی والدہ کو جب گرمی لگتی ہے تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ انہیں کوٹھے پہ لے کے جایا جائے؟ ایسا جملہ ہم بول سکتے ہیں، اور ہم اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ چھت مراد لے رہے ہیں۔ تو مرزا اگر تو ادھر یہ بولے گا کہ نہیں یار عرف بھی دیکھا جاتا ہے کوٹھے کو کس مراد میں لیا جاتا ہے، کوٹھے سے کیا مطلب لیا جاتا ہے، تو ہم بھی تجھے یہی کہیں گے، یہ ہمارے ہاتھ جڑے دیکھ، اس طرح سے نہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسے الفاظ اور ایسے جملے تو بولے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اور مومنوں کے دل دکھتے ہیں، اور ہمارے سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مرزا کے منہ سے غلطی سے یہ بات نکل گئی۔ غلطی سے لفظ ایک بار نکلتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم دورانیے کے اندر 6 دفعہ نہیں نکلتا، لیکن اس کے باوجود کہ مرزا یہ الفاظ کیوں بولتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے مرزا کے الفاظ بولنے کی، وہ ذرا مرزا کے منہ سے یہ بات سن لیں اور سوچئے کہ کیا اس مقصد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے ایسے جملے بولے جانے چاہیے۔ سنیے ذرا کہ مرزا کا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے، سنیے۔ میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں، لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹے۔ ہاں اے میں مچھی پھڑنے سے کنڈا لانا وچوں اے چھوٹا جا کلپ کٹن، میری بدنامی کرے، لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہیں اوئے اوئے مولوی اتنے جھوٹے نے، انہیں تو یہ گال ہی نہیں سی کی تھی۔ یقین جانیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔